واقعی کم نہیں اللہ کے گھر کی رونق واقعی کم نہیں اللہ کے گھر کی رونق واقعی کم نہیں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ کے ساتھ دیکھنے کے ثواب کا یہ عالم ہے تو خدمت کے ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، جس نے بھی ماں باپ کے چہرے کو محبت و الفت کے ساتھ دیکھا اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اگر کسی نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دن میں 2 مرتبہ عزت و محبت کے ساتھ دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، 1-2 مرتبہ کی بات ہی نہ کرو، اللہ بڑا، اس کا کرم بڑا ہے، ارے جتنی بار دیکھے گا اللہ اسے اتنے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1 مرتبہ دیکھے گا اللہ 1 حج مقبول کا ثواب دے گا، 100 مرتبہ دیکھے گا تو اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کتنا آسان سا نسخہ ہے، مگر آپ دیکھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ محبت نہ پیدا کریں۔ اپنے دل، آپ کے دل میں جب تک ماں باپ کی عظمت نہیں ہوگی یہ کام آپ آسانی کے ساتھ نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ چہرے کو دیکھنے کی بات ہے۔ اب خدمت کا کیا ثواب ہے وہ بھی بتا دوں، بولیے خدمت کا ثواب کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کا کیا ثواب ہے وہ بھی بتا دوں۔ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ معلوم ہو کہ آپ بیدار ہیں۔ ایک نوجوان صحابی ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاد کا اعلان ہوا تھا، میرے تمام ساتھی جہاد میں چلے گئے، اے مصطفیٰ مجبوریوں کی زنجیریں میرے قدموں میں حمائل تھی، نہ جا سکا، اب وہ مجبوریاں دور ہو گئی ہیں، اب جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں تاکہ جاؤں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، مر جاؤں تو شہادت کا مقام پاؤں، واپس آؤں تو غازی بن کر آؤں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی ساتھی جہاد میں چلے گئے، تو نہ جا سکا مجبوریوں کی بنیاد پر، اب جانا چاہتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے میرے صحابی یہ بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ نبی کیا فرماتے ہیں؟ نوجوانوں بالخصوص تمہاری توجہ چاہوں گا۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے صحابی جہاد میں جانے کی اجازت دینے کے لیے آئے ہیں نوجوان صحابی، اور نبی کیا فرما رہے ہیں یہ بتا، ساتھی چلے گئے نہ جا سکا تو، اب تو یہ بتا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ تو میرے آقا فرماتے میرے صحابی ماں زندہ ہے، ساتھی چلے گئے میدان جہاد میں، تو نہ جا سکا، ماں زندہ ہے تو گھر چلا جا، ماں کی خدمت کر، گھر چلا جا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، گھر چلا جا، ماں کی فرما برداری کر، گھر چلا جا، اپنی ماں کو خوش رکھ، اللہ تجھے حج کا، عمرے کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، 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 اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نوجوانوں میں تم سے بالخصوص کہنا چاہوں گا، جن نوجوانوں کے دلوں میں ماں باپ کی عظمت نہیں، ماں باپ کا احترام نہیں، ماں باپ کی فرما برداری کا جذبہ نہیں، وہ اس بات کو نوٹ کر کے جائیں گے کہ خدا کی قسم رب کی رحمت اسی وقت ملے گی جب کہ تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو گے، اس لیے کہ ماں باپ ناراض ہے تو تمہارا خدا تمہاری نمازوں سے تم سے راضی
راضی نہ ہوگا, تمہاری عبادت سے تم سے راضی نہ ہوگا. اگر تم نے ماں باپ کو راضی کر لیا تو رسول فرماتے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو گیا, رسول اللہ بھی راضی ہو گئے. اور ماں باپ کو ناراض کر لیا تو اللہ بھی ناراض اور رسول اللہ بھی ناراض ہو گئے. اس لیے یاد رکھنا, اپنے ماں باپ کو راضی کرو. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی ترقی کی منزلوں سے گزرے, اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکتیں ہوں, اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہوں, اگر چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو, تو ماں باپ کو راضی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. ادھر ادھر بھٹکنے والوں, صبح سے لے کر شام تک کس کے لیے بھٹکتے ہو؟ رزق کے لیے. اور شکوہ کیا ہوتا ہے؟ رزق میں برکت نہیں. ماں باپ کی دعائیں لے کر گھر سے نکلتے ہو, ماں باپ کو راضی کر کے نکلتے ہو, ماں باپ کے سامنے سے تو سر جھکا کے گزر جاتے ہو, اور واپس آتے ہو تو ماں باپ کے پاس ایک لمحہ بھی ٹائم دینے کے لیے تم تیار نہیں ہو, سیدھے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے پاس پہنچتے ہو. کبھی سوچا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اس طرح سے نظر انداز کر کے جا رہے ہو تو تمہارے ماں باپ کی دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی, انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یاد رکھنا, تم اپنے ماں باپ کی اولاد ہو تو تمہاری بھی اولادیں ہیں. آج تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں, ان کے دل میں تمہارے تعلق سے خواہشیں ہیں, تو کل تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہاری بھی اپنی اولادوں کے تعلق سے کچھ خواہشیں ہوں گی. مگر جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا ملتا ہے. چاہتے ہو بڑھاپے میں تمہاری اولادیں تمہاری لاٹھی بنائیں تو اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کی لاٹھی بن جاؤ. چاہتے ہو کہ تمہارے بڑھاپے میں تمہاری اولادیں تمہارا خیال رکھیں تو اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں تم ان کا خیال رکھو. یاد رکھنا, حج کا ثواب چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں میں آؤ, عمرہ کا ثواب چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں میں آؤ, جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں میں آؤ. اتنا ثواب رکھ دیا گیا ہے ماں باپ کی خدمت میں, اتنا ثواب رکھ دیا گیا. اور رزق میں برکت چاہتے ہو تو کیا کرو, عمر میں برکت چاہتے ہو تو کیا کرو. کون ہے جو نہیں چاہتا میری عمر طویل ہو؟ کون ہے جس کی خواہش نہیں ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو؟ صبح سے لے کر شام تک ساری تگو ساری محنت رزق کے حصول کے لیے ہے. مگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو, عمر میں برکت ہو, تو آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو, اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت دے گا, تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. یاد رکھیے گا, یہ تو میں خدمت کی بات کر رہا تھا نا. اگر اولاد صرف اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے, آپ بھی دعا کرتے ہو گے, ہاتھ اٹھاتے ہو گے, اللہم تقبل, اللہم رب جعلنی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا, اے اللہ میری عمر میں برکت دے, کاروبار میں برکت دے, ایمان کے ساتھ میرا خاتمہ فرما. دعائیں کرتے ہو گیا, مگر دعاؤں کی قبولیت بھی چاہتے ہو, اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رزق منقطع نہ ہونے پائے. تو میرے اعلیٰ حضرت, ہم سب کے اعلیٰ حضرت, پیارے اعلیٰ حضرت, سنیوں کی جان اعلیٰ حضرت, عظیم البرکت, امام العلماء, سرتاج الفقہا, سیدنا و مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں احکام شریعت میں کہ اے لوگوں, چاہتے ہو تو کہ رزق تمہارا منقطع نہ ہو, بند نہ ہو, تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے اس فرمان, اللہ کے حبیب کے اس فرمان کو یاد رکھو اور اس پہ عمل کرنا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کیا کرو. اس لیے کہ جب بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں خیر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے رزق کو منقطع کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دے تو اللہ رزق کو روک دیتا ہے, اور ماں باپ کے لیے اگر اولاد دعائیں کرتی رہے تو اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. سوچیں, آپ غور کریں. زندہ باد, زندہ باد. ایک لمحہ فکریہ میں دے رہا ہوں آپ کو, ایک سوچ دے رہا ہوں آپ کو, اسے لے کر جائیں اور یاد رکھیں عظمتوں کے سارے سوتے ماں باپ کے قدموں سے پھوٹیں گے. ماں باپ کی خدمت کرو. اور یہ گناہ کی دنیا ہے, آدمی گھر سے نکلتا ہے, گناہ کرنا چاہے تو گناہ کرتا ہی ہے, نہ بھی کرنا چاہے تو بھی گناہ کی منزل سے انجانے میں گزر جاتا ہے.
شرق گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، غرب گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، شمال گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، جنوب گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے؟ تو اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہو، گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ بتا دوں آپ کو۔ ایک صحابی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اے نبی کیا میرے لیے بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی۔ نبی فرماتے میرے صحابی کیا ماں زندہ ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری خالہ زندہ ہے؟ خالہ تو سمجھتے ہیں نا، ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں، جو بے پناہ پیار کرتی ہے اپنے بھانجے سے، ماں نہ ہو تو قائم مقام کا حق ادا کرتی ہے خالہ۔ نبی فرماتے ماں کا انتقال ہو گیا، خالہ زندہ ہے؟ صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ خالہ زندہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اپنے خالہ کے پاس جا، خالہ کی خدمت کر، اس کی برکت سے اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا، تیری توبہ کو قبول فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ آپ ذرا سوچیں، ایک خالہ کی خدمت سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، توبہ قبول ہو رہی ہے۔ تو حج کا ثواب چاہتے ہو تو کہاں جاؤ؟ ماں باپ کے قدموں میں آؤ۔ عمرہ کا ثواب چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں میں آؤ۔ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں میں آؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں میں آؤ۔ گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں میں آؤ۔ عمر میں برکت چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں میں آؤ۔ جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں میں آؤ، اور جنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں باپ کے قدموں میں آؤ۔ اس لیے کہ ادھر ادھر جنت تلاش کرنے والوں سے نبی نے فرمایا اے ادھر ادھر جنت تلاش کرنے والوں کہاں بھٹک رہے ہو؟ ارے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، ماں کی خدمت کرو اور جنت الفردوس میں اپنا ڈیرا بساؤ۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ معزز دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کی اہمیت کو پہچانو۔ ماں باپ کی جب تک ان کا سایہ تمہارے سر پر سلامت ہے غریبت جانو، چلے جائیں گے تو پھر ویسا سایہ تمہیں میسر نہیں آئے گا۔ ایسی بے لوث محبت ہوتی ہے ماں باپ کی، قسم خدا کی اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ماں باپ ہیں حیات سے تو ان کے دم کو غنیمت جانو اور ان کی خدمتیں کر لو، جنت الفردوس کے حقدار بنو۔ میرے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، مگر ہاں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہو گے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، ہمارے بچے ہماری فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بات پہلے بولتے۔ یاد رکھیے گا، بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں اگر تو بچوں کو نیک بنانے کے لیے ماں باپ کو نیک بننا پڑتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ نیک ہوتے ہیں، ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، ماں باپ نمازی ہوتے ہیں، ماں باپ اللہ و رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، تو اس کا مثبت اثر آنے والی نسلوں پہ پڑا کرتا ہے۔ یہ سائنس نے بھی ریسرچ کر کے ثابت کیا ہے کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو ماں جو سنتی ہے بچے کے کان تک اس کی آواز پہنچتی ہے، بچہ ان اثرات کو قبول کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ماں کے شکم میں بچہ ہے اور ماں اگر گانا سنے گی تو بچہ کیا اثر لے کے اٹھے گا؟ ماں اگر قرآن پڑھے گی تو بچہ ایک اچھا اثر لے کے عالم وجود میں آئے گا۔ اگر نیک بنانا ہے اپنی اولادوں کو پہلے نیک بنو، نمازی بنانا ہے خود نمازی بن جاؤ، روزے دار بنانا چاہتے ہو خود روزے دار بن جاؤ، برائیوں سے بچانا چاہتے ہو خود برائیوں سے توبہ کر لو، اس لیے کہ ماں باپ کی نیکیوں کا اثر، ماں باپ کے اچھے اعمال کا اثر، ماں باپ کے اچھے کردار کا اثر، ماں باپ کے اچھے کیریکٹر کا اثر آنے والی نسلوں پہ پڑا کرتا ہے۔ اور میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہ لے جا کر صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایک مرتبہ ماں سے مکالمہ ہوا کہ ماں نے کہا میرے لال، ماں سے کہتے ہیں میری مقدس ماں، مجھے میرے پروردگار نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، محبوبیت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کمال میرا ہے۔ میں تھوڑا اسے تفصیل دے دوں، اس میں کمال تیرا نہیں، اس میں کمال میرا ہے۔ بایزید بستامی نے کہا اے میری مقدس ماں اس میں تیرا کمال کیسے ہے؟ میں نے رات رات بھر جاگ کر نوافلات کی کثرت میں نے کی، کمال میرا نہیں تیرا کیسے ہے؟ عبادتوں کی پابندی میں نے کی، کمال میرا نہیں تیرا کیسے ہے؟
नमाजों की पाबंदी मैंने की, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है। फराइज़ वाजिबात पे अमल मैंने किया, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है। पड़ोसियों का हक मैंने अदा किया, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है। बुराइयों से मैं बचता रहा, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है। भलाइयों की राह पे मैं चलता रहा, कमाल मेरा नहीं तेरा कैसे है। माँ ने कहा मेरे मुकद्दस लाल, तूने नमाजों की पाबंदी की सच है, मगर कमाल तेरा नहीं कमाल मेरा है। तूने इबादतों की पाबंदी की सच है, मगर कमाल तेरा नहीं कमाल मेरा है। तूने फराइज पे अमल किया सच है, मगर कमाल तेरा नहीं कमाल मेरा है। तूने वाजिबात पे अमल किया हक है, मगर कमाल तेरा नहीं कमाल मेरा है। तू बुराइयों से बचता रहा सच है, मगर कमाल तेरा नहीं कमाल मेरा है। रात रात भर जाग कर तू नवाफिलात की कसरत करता रहा, मगर कमाल तेरा नहीं कमाल मेरा है। बुराइयों से तू बचता रहा, मगर कमाल तेरा नहीं कमाल मेरा है। हुकूकुल इबाद तूने अदा किया, मगर कमाल तेरा नहीं कमाल मेरा है। हुकूकुल्लाह की तूने अदायगी की, मगर कमाल तेरा नहीं कमाल मेरा है। कहते हैं मेरी मुकद्दस माँ, इसमें तेरा कमाल कैसे है। तो माँ ने कहा मेरे मुकद्दस लाल, अपने उस वक्त को याद कर जब तू छोटा था, तेरे दूध पीने का जमाना था, तू रात में सो जाया करता था। आधी रात को मैं बेदार होती थी, बेदार होने के बाद वजू करती थी, वजू करने के बाद नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करती थी, और नमाज़े तहज्जुद पढ़ने के बाद ए मेरे मुकद्दस लाल, अगर तू सो भी रहा होता था तो जबरदस्ती तुझे जगाकर मैं अपना पाकीज़ा दूध पिलाया करती थी। पूरे दौरे रिज़ात रोजाना बादे नमाज़े तहज्जुद अपना पाकीज़ा दूध पिलाने की ये बरकत है कि रब ने तुझे अपना महबूब बना लिया है, अपनी वलायत के मकाम पर फाइज फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक ने दस्तार बंदी, उलमाए किराम, अज़मते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए दोस्तों, अपनी औलादों को नेक बनाओ, खुद भी नेक बनो। इसी तरह से तुम अपने आप को और अपनी औलादों को जहन्नम से बचाओगे। और आपका रब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह का हक अदा करो, जहन्नम की आग से बचो। हुकूकुल इबाद अदा करो, जहन्नम की आग से बचो। अपने अहलो अयाल को हुकूकुल्लाह की अदायगी की तरगीब दो और उन्हें जहन्नम की आग से बचाओ। हुकूकुल इबाद की अदायगी की तरगीब दो और हुकूकुल्लाह की अदायगी की तरगीब दो, और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। परवरदिगार आलम हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाए। जो कुछ मैंने बयान किया, मुझे भी अमल की तौफीक बख्शे, आप सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबाअल हुदा। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।